السلام علیکم آڈینس، ڈیئر لسنرز، عزیزان من، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ آسان باتوں کو سمجھتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی گفتگو ہو جس میں ہمارے دماغ کو ورک نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہے، لیکن عزیزان من، اگر ہم صرف آسان کی تلاش کرتے رہیں گے، اپنے ذہنوں کو ورک کا عادی نہیں بنائیں گے، تو ہم کافی سارے علوم کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم نالج کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکیں گے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہمیں لرننگ پرپز سے روک دیتا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کوئی ایسی گفتگو ہو جو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اب اس ہماری عادت نے، اس ہماری ہیبٹ نے جو پرابلم کریٹ کی، خاص طور پہ مسلم امہ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مذہب کو اگر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو ہم سائنس کو نہیں مانتے، یا کچھ لوگ ہم میں سے صرف سائنس کو پڑھ لیتے ہیں تو عزیزان من وہ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میری ریسرچ اور میری فائنڈنگز کے مطابق یہ جو مذہب ہے اور سائنس، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ اب ممکن ہے میری اس گفتگو کے اوپر آپ میں سے کافی سارے لوگ آبجیکشنز اور اعتراضات کریں گے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ میرے اوپر تنقید کرو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، ہمیشہ میرا دل یہ سوچ کے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ایک مذہب کو تھوڑا سا جاننے والا شخص یکدم سائنس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور ایک سائنس کو تھوڑا سا جاننے والا شخص مذہب کی بات کو نہیں مانتا۔ کتنے دکھ والی بات ہے اور کتنے تعجب والی بات ہے۔ بھلا ایسے کیوں ہوا؟ ایسے اس لیے ہوا کہ آج تک کسی نے یہ کوشش نہ کی کہ یہ جو مذہب اور سائنس کے درمیان گیپ آف نالج ہے، اس کو دور کیا جائے، کوئی ایک درمیانی راہ متعین کی جائے۔ دیکھیے ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور 1400 سال پہلے ہمیں ایک ایسا دین اسلام کی شکل میں ملا جس نے رہتی دنیا تک رہنا ہے۔ کیا یہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے تھا؟ نہ، یہ تو رہتی دنیا تک ہے۔ اسی بات کے اوپر غور کریں تو خود ہمیں اسلام ریسرچ کی طرف لگاتا ہے کہ فی زمانہ، جو بھی زمانہ آتا چلا جائے گا، اس کے لحاظ سے ریسرچ کی جائے۔ اور قدرت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا نہیں کہ اے انسان اس کائنات کو مسخر کرو۔ اب یہ میسج محض 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، یہ میسج قائم و دائم ہے، یہ تا قیامت ہے۔ کسی بھی دور کا انسان اگر جستجو کرے گا، ہمت کرے گا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، تو وہ اس کائنات کو مسخر کرے گا اور وہ نئی چیزوں کو تلاش کرے گا۔ اب ہم بینگ مسلم اچھی طرح سے مانتے ہیں۔ میں نے اپنے اس سے پچھلے لیکچر کے اندر آج کے لیکچر کا کچھ انٹروڈکشن ڈسکس کیا تھا۔ جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ براہ کرم اس سے پچھلا لیکچر بھی ضرور سنیں، کیونکہ اس لیکچر کی بنیاد اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہے۔
میں اسی کی ایکسٹینشن کے اندر آپ سے کچھ گزارشات اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ تو مانتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں تخلیق کیا اور اللہ کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ ہم نے انسان کو بنانے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی ہم لوگ روح کو مانتے ہیں۔ کافی سارے احباب ہم میں سے حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو مغرب کے لوگ ہیں، جو یورپین لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں روح کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ عزیزان من، ریسرچ کی کمی ہے، تحقیق کی کمی ہے، نہیں تو یورپ کے اندر بھی کافی سارے محققین ہوئے ہیں جنہوں نے اسپرچولیزم کے اوپر اور روحانیات کے اوپر بیش بہا لکھا ہے اور بڑی ہی اعلیٰ اور عرفہ تحقیق کی ہے۔ غیب کہاں پہ آیا؟ ہم نے ان کو پڑھا نہیں اور انہوں نے ہمیں سمجھا نہیں۔ ایک بڑے ہی مشہور یورپین رائٹر ہیں کوپرنیکس، 1543 کے اندر انہوں نے انسان کو ایک روحانی حقیقت ثابت کرنے کے لیے بہت سارا لٹریچر لکھا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوپرنیکس کو جانتے ہیں؟ اب ہمارا وہ طبقہ جو محض سائنس سے تھوڑا سا تعلق اور شغف رکھتا ہے، وہ یہ تو جانتے ہیں کہ گلیلیو ہوا ہے، نیوٹن ہوا ہے، اس کے علاوہ ڈارون ہوا ہے جس نے تھیوری آف ایوولوشن دی ہے، لیکن وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ سائنٹسٹ ہیں۔ عزیزان من، ان لوگوں نے روحانیت کے اوپر بھی کچھ لکھا ہے، ہم نے جس کو آج تک پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہی تو وہ گیپ ہے جس کی وجہ سے ہم دین اور سائنس کو اکٹھا اور یکجا نہ کر پائے۔ آڈینس عزیزان من، اسی ضمن کے اندر ایک اور بڑا مشہور نام میں آپ کی نظر کرتا ہوں، سر ولیم کروکس۔ بڑا ہی پاپولر نیم ہے، کتنا جانتے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں؟ اس نے 19ویں صدی کے اندر انسان اور اس کی اسپرٹ مطلب روح کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، ریسرچ ان دی فینامنم آف اسپرچولیزم کے نام سے۔ یہ 1872 اور 73 میں لکھی گئی کتاب ہے۔ سو ولیم کروکس ہو، کوپرنیکس ہو، کیپلر ہو، ڈارون ہو، نیوٹن ہو، یہ تمام وہ ورکر تھے جنہوں نے اسپرچولیزم کے اوپر بھی لکھا، پر ہمارا سائنٹیفک مزاج کا طبقہ ان کو اس ضمن سے، اس اینگل سے نہیں جانتا۔ کبھی بھی آپ کی ریسرچ اپنے پایہ عروج تک نہیں پہنچتی جب آپ کسی شخصیت کو ہر اینگل سے نہیں دیکھتے۔ سو عزیزان من، میری یہ جسارت ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھوں، ایسی ورک گردانی کے بعد، ایسی ایفرٹس کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں کہ آپ کو یہ مغز ماری جو ہے مختلف بکس کو اور لٹریچر کو پڑھ کے جو حاصل کرنی ہے وہ نہ کرنا پڑے، آپ کو محض ایک چھوٹے سے میسج اور پیغام میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں۔ اب یہ جتنے بھی میں نے سائنٹسٹ یا ورکر گنوائے ہیں، ان کے اکارڈنگ کیا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلم تو پہلے ہی یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے جو ہمارے جسم خاکی کو چھوڑے گی جب تو ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ یورپین لوگ کیا کہتے ہیں؟ آئیے اسی پچھلے لیکچر کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا۔ ہماری یہ لائن آف لائف ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ 10 سال تک ہمارا اختیار نہیں ہے، اس کے بعد جب جوانی آتی ہے تو ہمیں اعمال کرنا ہوتے ہیں۔ اب وہ تھوڑا سا ٹائم ہے جس نے ہماری اگلی دنیا کو متعین کرنا ہے، جس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ سو ہوتا کیا ہے؟ ہماری باڈی کے اندر پیدا ہونے والا کوئی بھی خیال ایک انرجی پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟
میں نے جتنے بھی نام گنوائے ہیں ان تمام لوگوں نے اس چیز کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی ہے اور لکھا ہے. حوالہ جات کے بغیر اور ریفرنسز کے بغیر بات کرنا اچھا نہیں ہے. آپ میں سے آبجیکشن کرنے والے کریں گے، پر ایک خطیر آپ میں سے مقدار ہوگی جو اس چیز کے تھینکفل بھی ہوں گے کہ ہمیں ان آئیڈیاز کا پتہ نہیں تھا جو بتایا گیا. میں دونوں طبقات کے لیے خوش ہوں کہ کسی کو تنقید کرنے کا موقع ملے گا اور کسی کو تحقیق کرنے کا موقع ملے گا. سو وہ انرجی جب پیدا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے سائنٹیفکلی کہ انرجی کیا چیز ہے جو کوئی کام کرنے کے لیے مجبور کرے، جو کوئی کام کرے، کوئی کام کرنے کا پوٹینشل پیدا کرے. سو ان تمام یورپین رائٹرز جنہوں نے اسپرچولزم کے اوپر لکھا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں جو اسپرٹ کو نہیں مانتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. ان کے اکارڈنگ کیا ہوتا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارا جسم جو ہے اس کے اندر ایک روح ہے، ایک اسپرٹ ہے. اب وہ جو اسپرٹ ہے جب ہمیں چھوڑتی ہے اور ہماری ڈیتھ ہوتی ہے، اینڈ آف لائف ہوتا ہے، تو وہ کہاں منتقل ہو جاتی ہے؟ وہ منتقل ہوتی ہے ایسٹرل ورلڈ کے اندر. کس ورلڈ کے اندر؟ اس کو ایسٹرل ورلڈ کا نام دیا گیا، جس کو اردو کے اندر ہم لوگ جانتے ہیں عالم اسیر. یہ میں نے مینشن یہاں پہ کیا ہے. یعنی اگر مختصر بتاؤں تو ہمارا جسم خاکی جو ہے، اس میں سے جب روح نکلتی ہے تو وہ عالم اسیر میں منتقل ہو جاتی ہے یا ایسٹرل ورلڈ کے اندر چلی جاتی ہے. اب عالم اسیر کے اندر بھی طبقات ہیں. ان طبقات کو میں کبھی بڑی ڈیٹیل سے کسی لیکچر کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا. تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ طبقات 3 طرح کے ہیں. وہ روحیں جنہوں نے اچھے اعمال نہ کیے وہ نیچے رہتی ہیں. پھر ان سے اوپر جو درجہ ہے ان روحوں کا جو تھوڑے سے اچھے اعمال کرنے والے تھے. پھر اس سے بالکل اوپر درجہ ہے ان کا جنہوں نے ہمیشہ اچھے اعمال کیے، جن کے اندر پیغمبران خدا، رسل اور باقی نیک لوگ ہوئے. سو یہ سارا عالم اسیر یا ایسٹرل ورلڈ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ایسٹرل ورلڈ. سو اب ایسٹرل ورلڈ کے اندر یہ تو میں نے روحانی طبقات بتایا، کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. اسی فگر کے اندر آپ یہاں پہ دیکھیں تو شیاطین بھی ہیں، جنات بھی ہیں. یعنی وہ دنیا جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، وہ پازیٹیو فورسز کے ساتھ اور نیگیٹو فورسز کے ساتھ بھری ہوئی ہے. اب انرجی ہمارے خیال کی جب پیدا ہوتی ہے، ناظرین کرام، انرجی کوئی کام تو کرے گی. جیسے ہم جانتے ہیں نا، سن لائٹ ہے، فوٹوسنتھسس ہوتی ہے، فوٹوسنتھسس سے گلوکوز بنتا ہے یا کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں. اب وہ کاربوہائیڈریٹس ایک کیمیکل انرجی ہے. جب ہم اس کو ایز اے فوڈ استعمال کرتے ہیں تو اسی کو ہم پوٹینشیل انرجی کے طور پر یوز کرتے ہیں. سو انرجی کی کنزرویشن ہے. آپ لوگ سائنٹیفکلی جانتے ہو کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کیا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے؟ انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ بٹ اٹ کین چینج فرام ون فارم ٹو another فارم. جانتے ہیں نا آپ لوگ سائنس کے اس نظریہ کو. آئیے روحانیت کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں. جب میں کسی چیز کا خیال کرتا ہوں تو وہ ایک انرجی پیدا کرتا ہے. اگر تو میرا خیال ہوگا نا پازیٹیو، جس کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم کو فالو کرنے والا خیال، تو وہ اس عالم اسیر کے اندر پائی جانے والی پازیٹیو فورسز کو متحرک کرتا ہے. میرا خیال توانائی کی شکل میں لہریں بھیجتا ہے کہ ادھر عالم اسیر کے اندر یعنی ایسٹرل ورلڈ کے اندر. تو وہ پازیٹیو فورس جو ہے وہ پھر مجھے متعین کرتی ہے کہ میں نے اچھا عمل پایا، انجام تک پہنچانا ہے.
میں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، میں نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اب اسی کو ہم ایک نیگیٹو پہلو کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، یعنی if this is my body, if I can think about any negative point, so this thinking will produce one kind of energy. اب وہ انرجی جو ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کرے گی، اس نے عالم اصیل کے اندر جا کر نیگیٹو فورسز کو متحرک کرنا ہے، وہ شیاطین کی شکل میں ہو، وہ جنات کی شکل میں ہو، یا وہ بدروحوں کی شکل میں ہو۔ اب انہوں نے متحرک ہونا ہے اور انہوں نے مجھے اس غلط کام کو انجام دینے کے لیے فورس کرنا ہے، ایسا ماحول پرووائڈ کرنا ہے کہ میں وہ کام کر گزروں۔ لہذا عزیزان من، گزارش یہ ہے کہ ہماری اس ایسٹرل ورلڈ کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو جو فورسز موجود ہیں، ان فورسز کو متحرک کون کرے گا؟ ہم لوگ۔ کس طرح سے کریں گے؟ جب ہم کچھ سوچیں گے۔ کیا سوچیں گے؟ ہم پازیٹیو بھی سوچ سکتے ہیں اور ہم نیگیٹو بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسی سوچ پیدا کریں جو وہ مثبت اور پازیٹیو کائنڈ آف انرجی پیدا کرے، جو عالم اصیل کے اندر جا کر، ایسٹرل ورلڈ کے اندر جا کر ان پازیٹیو فورسز کو، چاہے وہ ملائکہ ہے چاہے وہ نیک روحیں ہیں، ان کو متحرک کریں تاکہ وہ ہمارے ارد گرد آ کر ہمیں اچھا کام کرنے اور اس کو انجام تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ یہ انسان اور یہ اس کا روحانی لنک باقی دنیا کے ساتھ۔ اب جو پرسن، جو آدمی، جو انسان ہم میں سے ہمیشہ اچھا سوچے گا، اچھے ایکٹس کرے گا، یعنی اعمال صالح کرے گا، اس نے ہمیشہ کون سی انرجی پروڈیوس کی ہوگی؟ اس نے وہ انرجی پروڈیوس کی ہوگی جس نے جا کر پازیٹیو فورسز کو متحرک کیا ہوگا۔ لہذا جب اس کی روح اپنے جسم خاکی سے پرواز کرے گی تو وہ کہاں پہ شامل ہو جائے گی؟ جا کر ان پازیٹیو فورسز کے اندر۔ اور جس نے ہمیشہ نیگیٹو سوچا، جس نے ہمیشہ غرور، تکبر، نخوت اور نفرت کے بارے میں خیالات پیدا کیے، اس نے ایسی انرجی کا مجموعہ چھوڑا جس نے نیگیٹو فورسز کو جا کر متحرک کیا۔ لہذا جب اس کی روح جس میں خاکی کو چھوڑے گی تو وہ جا کر ان نیگیٹو فورسز کا حصہ بن جائے گی۔ آئیے ناظرین کرام، اس چھوٹے سے میسج کو سمجھیں اور ہم ہمیشہ اچھے خیالات پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اندر سے جو انرجی پروڈیوس ہو وہ انرجی ایک مثبت انرجی ہو۔ The positive type of energy we should produce in order to stimulate the positive forces in the astral world. So انشاءاللہ اس کے بعد ہم آنے والے لیکچر کے اندر مزید روحانیات کیا ہیں اور جسمانیات کیا ہیں، اس میں سائنس کیا کہتی ہے، مذاہب کیا کہتے ہیں، اس موضوع کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے